سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اپنے تعلیمی سلسلے کو برقرار کیے ہوئے ہے۔ آپ یقیناً اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم جس سلسلے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں وہ جب دو بچے پیدا ہوتے ہیں گھرانے میں تو ماں اور بچوں کیسے کیئر کرنی چاہیے، ان کو کس طرح سے جذباتی طور پہ ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ماں اور بچے کے تعلقات کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ بچے جو ہیں ان کے ساتھ ماں کا جو جذباتی لگاؤ ہوتا ہے اور ان کی جو کیئر ہوتی ہے یا ان کو دودھ پلانا ہوتا ہے یا ان کی دیکھ بھال جو ہوتی ہے وہ ماں کو ذرا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ تو گھر والوں کی ہے۔ مڈ وائف اور طبی عملہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکے ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے کم از کم مڈ وائف کو یا نرس کو یا جو بھی طبی عملہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی مدد کی ہے ماں کی، اس کو کم از کم 10 دن تک جو ہے نا ان کی دیکھ بھال کے لیے جانا چاہیے۔ بچوں سے جو ہے ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی جذباتی مدد کرنی چاہیے، بچوں کو دودھ پلانے کے طریقے ان کو سکھانے چاہیے۔ اور اگر یہ ہو کہ اگر دونوں بچے نیو نیٹل یونٹ میں ہیں اور میڈیکل اور نرسنگ عملے کی طرف سے انتہائی نگہداشت اور توجہ کی ضرورت ہے تو ممکن ہے کہ ماں یہ تصور کرے کہ اسے اب تک آرام نہیں ملا اور وہ ایک طرح سے سفر میں ہے۔ بچوں کے وقت سے پہلے پیدا ہو جانے سے ماں میں ندامت کا احساس ابھر سکتا ہے کہ اس نے فلاں کام کیا تھا یا فلاں کام نہیں کیا تھا، اس لیے بچے وقت سے پہلے پیدا ہوئے۔ ایسی صورت میں اسے اپنے جذبات کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر وہ نیو نیٹل یونٹ میں ہے تو اسے اس کے بچوں کی صورتحال اور دیکھ بھال کے بارے میں ہر وقت باخبر رکھنا چاہیے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بچوں کو نیو نیٹل یونٹ سے مختلف اوقات میں فارغ کیا جائے، لیکن اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ماں پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اسے ایک بچے کی گھر میں دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اور دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسپتال جانا پڑتا ہے۔ اکثر یونٹس میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ ماں الگ کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ 2 یا 3 راتیں قیام کر سکے اور اس کے بعد انہیں فارغ کر دیا جائے۔ اس طرح ماں اپنے بچوں کا مکمل طور پر خود بھی خیال رکھ لیتی ہے اور گھر پر ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کو اپنے آپ کو یعنی ذہنی طور پر تیار بھی کر لیتی ہے۔ 2 یا سے زیادہ بچوں کی پہلی بار ماں بننے والی خواتین کو یہ مشورہ دیا جانا چاہیے کہ گھر پر بچوں کو سنبھالنے کی غرض سے پہلے یہ 2 یا 3 ہفتے کے لیے کسی کی مدد حاصل کر لیں۔ ہمارے جیسے ممالک میں جیسے انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش یا افریقی ممالک میں معاشرتی اقدار کی وجہ سے عام طور پر یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش نہیں آتا ہے، کیونکہ لوگ اکٹھے فیملیز کی صورت میں رہتے ہیں اور مشترکہ خاندانی نظام سے باہر نہیں ہوتے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ماں باپ جو ہے نا وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایسی صورت میں خاتون کا شوہر ملازمت سے چھٹی لے کر اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ اگر رشتہ داروں یا دوستوں میں سے کسی نے اپنی مدد پیش کی ہو تو خاتون انہیں یہ بتا دے کہ خود اسے کس طرح کی مدد درکار ہے۔ اگر خوش قسمتی سے والدین اس قابل ہوں کہ وہ رقم ادا کر کے کسی کی خدمات حاصل کر سکیں تو اس صورت میں وہ مددگار سے صاف صاف کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح کا کام چاہیے اور کس طرح کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو بھی آپ کی مدد کے لیے آئے الٹا وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے زحمت بن جائے۔ تو اس کو صفائی ستھرائی کا جیسے آپ خود خیال رکھ رہے ہیں اسی طرح اس کو بھی انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے کوئی اضافی پرابلم نہ کریٹ کر دے۔ تو خاتون کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مثالی صورتحال میں کمیونٹی مڈ وائف کو گھر میں بھی روزانہ بچوں کو دیکھنے جانا چاہیے۔ یہ سلسلہ زچگی کے 10ویں دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ وہ ضروری محسوس کرے تو یہ سلسلہ 28ویں دن تک جاری رکھ سکتی ہیں۔ 11ویں دن سے خاتون صحت کارکن کو یہ ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے۔
گھر آنے کے بعد ماں کو ہدایت کی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے، دن کے وقت اپنی نیند کی کمی پوری کرے، اسے اپنی صحت اور قوت بحال کرنے کے لیے اچھی اور متوازن غذا۔ سامعین و ناظرین، اچھی اور متوازن غذا کے بارے میں انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے بہت سی ویڈیوز ڈالی ہیں، ان کو سنیے، بار بار سنیے اور سمجھیے کہ متوازن غذا کیا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سمجھایا جاتا ہے کہ خواتین کو، جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں یا زچگی کے بعد، بہت زیادہ گھی میں تر بتر چیزیں کھلائی جائیں اور ڈھیر سارے ان کو ڈرائی خشک میوے دیے جائیں اور اس طرح کی چیزیں، ثقیل چیزیں، تو یہ جو ہے نا ان کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ زود ہضم ہلکی غذا لیکن نیوٹریشن سے بھرپور غذا دی جائے، جس میں پروٹین بھی ہو، حرارے بھی ہوں، تو یہ ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بہت بہتر رہے گی۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے خاندان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہو سکیں۔ نوزائیدہ بچوں کے مسائل پر قابو پانے کے لیے معمولات کا بننا لازمی ہے۔ تمام ماؤں کو ہدایت کی جائے کہ وہ جلد از جلد اپنا معمول بنا لیں، یعنی اسکیجول بنائیں تاکہ وہ اس طریقے سے چلیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو کچھ پریشانی نہیں ہوگی۔ آہستہ آہستہ وہ اتنی یوزڈ ٹو ہو جائیں گی بچوں کو سنبھالنے میں بھی اور گھر کو دیکھنے میں بھی اور اپنی صحت کو دیکھنے میں، یہ خود بخود سب کچھ نارملی ہوتا چلا جائے گا۔ ابتدا میں چونکہ ماں خود کو نئی صورتحال اور حالات کے مطابق ڈھال رہی ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ پہلے ہفتے کے دوران گھر پر مہمانوں کی آمد کو روکا جائے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی زیادہ سے زیادہ مدد کرے۔ الگ تھلگ ہونے کا احساس نئی ماؤں کے لیے ایک حقیقی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ باہر جانے کے لیے دو بچوں کو تیار کرنا خاصا مشکل کام محسوس ہوتا ہے۔ حالیہ جائزوں سے معلوم ہوا ہے کہ جڑواں بچوں کی ماؤں میں زچگی کے بعد ہونے والے ڈپریشن کے واقعات کہیں زیادہ پائے گئے۔ ذہنی دباؤ، تنہائی کا احساس، تھکاوٹ، یہ سب ڈپریشن کی اہم علامات ہیں۔ جڑواں بچوں کی ماؤں کو اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے گھر والوں کو، مڈ وائف کو، طبی عملے کو اس بارے میں پورا خیال رکھنا چاہیے۔